پھر آپ کا میزبان بابر جدون پروگرام دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح روزانہ کی طرح ابتدا اس دعا کے ساتھ کہ اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم سب یہ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے لیے بہترین فیصلے فرما دیں اور ہمارے لیے ایسے حکمران آگے ہمارے سامنے آ جائیں کہ جن سے پھر اس ملک کو دوبارہ سے ایک ترقی کی طرف لے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے اور سب کو اس امر پر متفق کر دیا جائے کہ ملک کو مقدم جانا جائے، ملک کی خیرخواہی کو مقدم جانا جائے، نہ کہ ذاتیات پر کھیلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے اور ہماری تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کے لیے استعمال کر سکیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو جو روزانہ آپ کی خدمت میں 11 بجے سے 12 بجے دن کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں ہم پوری کراچی سے اسکولز کو یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں، جو کہ ان میں سے سلیکٹ ہو کر کچھ اسکولز پھر 4 ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس یہاں تشریف لاتی ہیں اور ان کے اسکولز بڑی محنت کر کے ان بچوں کو لاتے ہیں۔ اس کوئز شو میں جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو سوالات جوابات جو ہیں ماہ رمضان سے متعلق شخصیات اور واقعات پر مبنی ہوتے ہیں، جن شخصیات کا اس رمضان مبارک میں یوم وفات یا یوم شہادت یا یوم پیدائش ہے، ان شخصیات کے حوالے سے یا پھر جو واقعات بڑے بڑے رونما ہوئے اس ماہ مبارک میں اس حوالے سے سوالات جوابات کا سلسلہ بچوں سے ہوتا ہے۔ بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ ٹیموں کی جو ہے وہ کامیابی کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی کراچی سے بہت زیادہ مشہور اسکول جو ہیں، بڑے اسکول، اچھے اسکولوں کی ٹیمز یہاں پر 4 ٹیمز یہاں پر موجود ہیں۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ اپنے آج کے مہمان سے آپ کا تعارف کراتا چلوں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب رفیع اللہ صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور رفیع اللہ بھائی ہمارے جو ہیں یہ فاروقی کیمیکل انڈسٹری کے جو ہیں وہ روئے رواں ہیں، سائٹ ایریا میں ان کا یہ سیٹ اپ ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ سر آپ سے گفتگو ہوگی، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو ہمارے ججز صاحبان اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جناب انعام سر انعام صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، جو کہ پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دی انٹیلیجنٹ برینز کو یہ اسکول جو ہیں یہ پیس ایسوسی ایشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو پیس ایسوسی ایشن پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پیس ایسوسی ایشن پرائیویٹ اسکول کے سینٹرل کیبنٹ کے جو ہے رہنما بیٹھے ہیں جناب ارمان بنیری صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ سے گفتگو ہوگی سر انشاءاللہ۔ آج ججز کے فرائض بھی آپ دونوں حضرات انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں مقابلے کی طرف جانے سے پہلے اپنی ٹیموں سے آپ کا تعارف ضرور کروانا چاہوں گا۔ 4 ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں، بڑی تیاری کر کے آئے ہیں یہ بچے۔ بیٹا آپ لوگ سارے ایکٹیو ہیں، ریڈی ہیں؟ ذرا بچوں کی حوصلہ افزائی کر دی جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بیٹا آپ مائک ہاتھ میں لے لیجیے، اپنے اسکول کا نام بتائیں سب سے پہلے۔ ڈان ماڈل انگلش اسکول۔ زور سے بیٹا، ترتیب سے۔ ڈان ماڈل انگلش اسکول۔ کہاں پر ہے بیٹا یہ اسکول؟ بلاول کوٹ نیئر سپارکو۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا؟ پرنسپل حکمت سر حکمت صاحب، ماشاءاللہ بڑے محنتی ہیں آپ کے، وہ بڑا کام کرتے ہیں آپ ساتھ، جزاک اللہ۔ بیٹا دیں آگے مائک دیں۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتائیں، زور سے بتائیے گا، مائک نزدیک کر کے۔ لائبہ چلڈرن اکیڈمی۔ بیٹا نہیں آواز آ رہی، زور سے۔ لائبہ چلڈرن اکیڈمی اسکول۔ لائبہ چلڈرن سیکنڈری اسکول، کہاں پر ہے بیٹا یہ اسکول؟ گلشن غازی بلدیہ ٹاؤن۔ گلشن غازی میں، ماشاءاللہ۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر اسحاق قریشی۔ سر اسحاق، ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ جنہ پبلک اسکول۔ زور سے بولیں بیٹا، زور سے، جنہ پبلک مائک اسکول۔ نزدیک کریں۔ جنہ پبلک اسکول۔ جنہ پبلک اسکول، بیٹا کہاں ہے یہ اسکول جنہ پبلک اسکول؟ میٹرویل سائٹ ایریا۔ میٹرویل سائٹ ایریا میں۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر جمیل اصغر۔ سر جمیل اصغر، تو ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تیاری اچھی ہے آپ کی۔ جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ مائک لیں ذرا نزدیک کریں۔ الفلاح پبلک سیکنڈری اسکول۔ الفلاح پبلک سیکنڈری اسکول، کہاں پر بیٹا یہ اسکول؟ فلنٹر کالونی نمبر 3 غوثیہ محلہ۔ غوثیہ محلہ میں، فرنٹیئر کالونی نمبر 3 میں۔ کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا؟ سر اجمل خان۔ سر اجمل خان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا ایک سے ایک قیمتی جو ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ بڑی محنت کر کے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت آپ کو معلوم ہے روزانہ کی طرح میرے معاون بیٹھے ہیں جناب ابو بکر صاحب، اور یہ جو ہے اس پورے پروگرام کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا جناب ابو بکر، آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی بچوں کو سوال نامے دیں تاکہ جو سوال ان کی اپنی لک میں آئے۔ آپ اپنی مرضی جو ہے کوئی بھی انویلپ آپ چوز کر سکتے ہیں بیٹا۔ جی آگے دیتے جائیں، انویلپ آپ کھولیں گے نہیں، انویلپ آپ کھولیں گے نہیں۔ جی بیٹا جی لے لیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک انویلپ ان میں سے مجھے دے دیجئے، بیٹا آپ مائک ہاتھ میں لے لیں۔ سر سلسلہ یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں 5 سوالات ہوں گے،
اور ہر سوال کے 10 نمبر، ہر جواب کے 10 نمبر ہیں. صحیح جواب پر 10 نمبر دیے جائیں گے اور غلط جواب پر 0 نمبر دیے جائیں گے آپ کو، لیکن نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. لیکن جو اگلا راؤنڈ ہے ہمارا ریپڈ فائر کا وہ 15 سیکنڈز کا ہے. آپ نے اسٹاپ واچ میں وہ ریڈی کر کے رکھنا ہے، اور 15 سیکنڈز میں پروگرام ہم اس لیے آپ کو ریپڈ فائر کا دیتے ہیں، ہمیں آپ کی ایکٹیونیس آف مائنڈ چیک کرنی ہوتی ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنی جلدی جوابات دے سکتے ہیں. تو اس 15 سیکنڈز میں آپ نے غلط جواب نہیں دینا ہے. آپ غلط جواب دیں گے تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی. سر صحیح جواب کے سر نام، صحیح جواب کے ریپڈ فائر میں 5 نمبر ہیں اور غلط جواب کے -5 ہیں. ٹھیک ہے، یعنی منفی. آپ جب صحیح جواب یہ دیں گے ریپڈ فائر میں آپ انہیں +5 دیں گے، 5 نمبر دیں گے، اور اگر یہ غلط جواب دیں گے تو آپ 5 نمبر مائنس کر دیں گے ان کے. ٹھیک ہے، منفی کر دیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، جواب نہ آئے تو غلط جواب مت دیجیے گا، اس کو پاس کر دیجیے گا. پاس کرنے پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے لیکن غلط جواب پہ نمبر کٹیں گے. پہلی ٹیم بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے مائک میں زور سے. منہال حیدر. منہال جی. حیدر، ماشاءاللہ. آپ کا نام بیٹا؟ اقرا. اقرا. آپ کا اسکول ہے ڈان ماڈل انگلش اسکول. ڈان ماڈل انگلش اسکول. تیار ہیں بیٹا آپ؟ جی. پہلا سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے نیشنل اور اسلامک ہیروز پر ناظرین یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ مشتمل ہے کہ اس میں ہم نیشنل اور اسلامک دونوں ہیروز کو لے کر چلتے ہیں. تو پہلا سوال جو ان کے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ جہیز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ملا تھا؟ ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، دیگچیاں اور مشکیزہ. درست جواب ہے جی، بالکل درست. ناظرین دیکھیے، یہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جن کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا، جو چاہتے تھے سب کچھ جو انہیں مل سکتا تھا. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ ہمیں عملی طور پر نمونہ سکھایا کہ نکاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کس رواج میں اور کس رسوم و رواج میں ہم ملوث ہو کر اور کتنا مشکل بنا دیا ہے اس مبارک عمل کو ہم نے کہ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں؟ ایک پلنگ ہے، ایک بستر ہے، ایک چادر ہے، کچھ دیگچیاں ہیں اور ایک مشکیزہ ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں عملی طور پر ثبوت یہ ظاہر کر کے دیا، عمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارا جا سکتا ہے اور آسانی سے گزارا جا سکتا ہے. بیٹا درست جواب آپ کا. دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے بیٹا. فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کون سے صحابی بیٹھے ہوئے تھے؟ عثمان بن زید. اسما بن زید رضی اللہ تعالیٰ. جب فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام اونٹنی پر تشریف لا رہے تھے تو اونٹنی پر سوار تھے اور ایک صحابی آپ کے ساتھ موجود تھے. تو کتنا آپ سوچیں خوبصورت منظر، ان صحابی کے لیے کتنا بڑا درجہ کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں. اور آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک لازماً سواری پر جب موجود تھے تو نبی علیہ السلام کی جو پیٹھ مبارک تھی وہ صحابی کے اسما بن زید رضی اللہ عنہ کے سینے سے لگ رہی ہوگی. اور کتنا مبارک وقت تھا ان صحابہ کے لیے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے اتنے قریب رہ کر انہوں نے وقت گزارا اور ساری تربیت براہ راست نبی علیہ السلام سے حاصل کی. تو ہمارے ہیروز وہی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو نبی علیہ السلام سے لیا اور ویسے کا ویسا ہم تک پہنچایا. اور آج ہم ان کے احسان مند ہیں کہ یہ دین الحمدللہ بالکل اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا. تو یہ ہمارے ہیروز ہیں بیٹا، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے. اور بھائی بالکل درست جواب. بیٹا تیسرا سوال آپ کی طرف یہ ہے، دونوں جوابات آپ نے درست دیے. اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کن سے ہوئی؟ حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی. درست جواب ہے جی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی اولاد کی کثرت ہوئی. یہ دونوں نواسے نبی علیہ السلام کے اور پھر آل بیت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. آج ناظرین کرام 15 رمضان المبارک یوم ولادت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے پاس یہ سوالات موجود ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے نواسے اور اسلام کے اندر انہیں بہت بڑا درجہ اور مقام حاصل ہے کہ ایک بہت بڑے مقام پر جا کر انہوں نے 2 مسلمان گروہوں میں صلح بھی کروائی، جو کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ نواسا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے بڑا کردار. نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان المبارک. ناظرین آپ نے بھی اپنے بچوں کو اس حوالے سے ضرور گائیڈ کرتے رہنا ہے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کیجیے ضرور بیٹا. تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام مدینہ میں کس کو بنایا تھا؟ ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ناظرین میں بچوں کو ایک موقع ضرور دیتا ہوں، بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، بڑی محنت کر کے آتے ہیں
تو گھبراہٹ میں کچھ ایسا ہو چلتا ہے، لیکن جب انہیں موقع دیا جائے، دوبارہ سوچنے کا کہا جائے تو یہ بچے بڑی کیونکہ محنت کی ہوتی ہے، تو یہ میرا بھی فرض ہے کہ میں بچوں کو ایک موقع ضرور دوں، اور انہوں نے دیکھیں کہ تیاری کی ہوئی تھی لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے، تو حوصلہ افزائی آپ کی طرف سے رہے گی تو بچے بڑے ایکٹیو رہیں گے۔ بہت اچھے بیٹا، شاباش، سوچ سمجھ کر جواب دیجئے، کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو، اور اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا اب یہ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارا یہ سیگمنٹ نیشنل اور اسلامک ہیروز دونوں پر مبنی ہے، تو اب آپ کے پاس جو 5واں سوال میں لے کر آ رہا ہوں وہ نیشنل ایشوز پر ہے کہ بتائیں پاکستان فوج کے وہ کون سے جوان ہیں جنہیں نشان حیدر ملا اور ان کا تعلق گلگت سے ہے؟ حوالدار لالک جان۔ حوالدار لالک جان، بالکل جواب درست، بالکل جواب درست ہے، گلگت سے ان کا تعلق ہے جی حوالدار لالک جان صاحب کا۔ مجھے اس دن ایک ساتھی کہنے لگے جی آپ نے تو پروگرام میں لالک جان کر دیا، تو ہم نے کہا جی ہم اپنے ہیروز کو نہ بھولیں گے اور انشاءاللہ نہ تو بھولنے دیں گے، یہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے گھر بار کو اس ملک پر قربان کیا، تو میرا آپ کا فرض ہے کہ ان کے کارناموں کو یاد رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وطن کے دفاع میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ بہت زبردست بیٹا، آپ کے 5 جوابات بالکل درست ٹھہرے، بالکل درست ہوئے، آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا۔ اب ریپڈ فائر پر آئیں گے سر، آپ اسٹاپ واچ کائنڈلی اوپن کر لیجئے۔ ایک جج اگر صرف ریپڈ وہ کر لیں، اور مجھے 15 سیکنڈ کا ٹائم ضرور آپ نے بڑے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس کو یہ ضائع نہ ہو، کسی بچے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ آپ یس کریں گے، میں شروع کروں گا۔ محمد بن قاسم کی فوج میں زیادہ تر کون سے سپاہی تھے؟ شامی سپاہی۔ درست۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنا دور تھا؟ 80 میل کے فاصلے پر۔ درست۔ غزوہ بدر میں قبیلہ اوس کے کتنے صحابہ کرام تھے؟ 61۔ درست۔ فتح مکہ کے وقت مدینہ کے انتظامات کس کے سپرد تھے؟ جواب دے سکتے ہیں، ٹائم آپ کے اس ٹائم کے اندر سوال ہوا جی، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ صحیح جواب کے سعد بن معاذ۔ غلط جواب۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جواب نہیں آتا تو غلط مت دیجیے گا، آپ نے اچھے خاصے 3 سوالات کے جواب بالکل درست دے دیے تھے، 3 نمبر مطلب 15 نمبر آپ کو مل گئے تھے، اور آپ نے ایک جواب غلط دے دیا تو آپ کے 5 نمبر اس میں کٹ گئے، یعنی آپ کے اس راؤنڈ میں 10 نمبر ہوئے۔ تو آپ نے اگر غلط جواب نہ دیتے تو اس راؤنڈ میں آپ کے 15 نمبر ہوتے۔ دیکھیں بیٹا آپ یہ سیکھیں اس چیز کو، میں پروگرام آپ روزانہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے غلط جواب نہیں دینا، اب آپ نے آخری ٹائم میں غلط جواب دے دیا اور آپ کے 5 نمبر کٹ گئے۔ تو بیٹا کلیپنگ کریں ان کے لیے، بہت اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا کھیلے۔ جب نہ آئے تو اسے پاس کر دیں۔ ابوبکر کائنڈلی یہ لے لیجیے اور دوسرا انویلپ مجھے لا کر دیں، اگلی ٹیم سے مجھے انویلپ لا کر دیں۔ دوسری ٹیم کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ بیٹا مائک لے لیجیے، آپ بالکل پریشان نہ ہو، بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے، ویری ویل ڈن۔ کیپ اٹ اپ۔ آپ نام بتائیں بیٹا، مائک میں زور سے بتائیے گا۔ حفصہ پرویز۔ حفصہ پرویز۔ آپ کا نام بیٹا؟ الشبہ محمد صابر۔ الشبہ محمد صابر۔ ذرا اونچی آواز میں آپ نے بتانا تاکہ آپ کے جوابات ہیں۔ بیٹا آپ لوگ تھوڑا اس سائڈ ہو جائیں، آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں، آپ لوگ دونوں ڈائس کے قریب ہو جائیں، ڈائس کے قریب ہو جائیں دونوں، اور تیز آواز میں آپ نے جواب دینا ہے۔ ریڈی ہیں آپ؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہیں، ایزی ہو کر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ کی طرف بیٹا یہ آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سے اس زوجہ کا نام بتائیں جو بوقت نکاح کنواری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سوچ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جواب درست، جواب درست۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو نکاح تھے، آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ کسی بیوہ سے اور اس طرح سے جو ہیں کسی اپنے سے زیادہ عمر والی خاتون سے، اور پھر آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا زندگی کا کہ ہمیں میسج دیا، پیغام دیا کہ جو ہے جو لوگ ہیں آپ نے نکاحوں کی طرف جانا ہے، اور مدد، تعاون اور جو ہے وہ سنبھالنے کا ایک عمل تھا کہ جو کسی کو اگر کوئی پریشانی تو آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ اگر آپ علیہ السلام کہتے ہیں بیوہ سے شادی کر سکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے خود تو نہیں کی، تو بیوہ سے شادی کر کے دکھائی، اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ شادی کر کے دکھائی۔ اس طرح جس کو ضرورت تھی، جو ترتیب تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی سے یہ نمونہ ہمیں عملی طور پر دیا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بہترین بیٹا، سوچ کر جواب دیں، آپ کی تیاری اچھی ہے، آپ نے گڑبڑ نہیں کرنی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی طرف دوسرا سوال لے کر آ رہا ہوں بیٹا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا، تو کیا جواب دیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت سیدہ عائشہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ زور سے جواب دیں بیٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ جواب درست ہے جی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بتائیں نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ
फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा से मोहब्बत थी। देखें ये अंदाज़ है उनके आपस में मोहब्बत का, ताल्लुक़ का, कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़ज़ाइल बयान करते जा रही हैं। मैंने कल भी जो वाक़या सुनाया उसमें भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करते हुए बता रही हैं कि इनके दरमियान बड़ी मोहब्बत और बड़ा ताल्लुक़ था और सहाबा और अहले बैत की आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही। बिल्कुल दुरुस्त जवाब बेटा आपका। तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला कुरैश की जासूसी के लिए कौन कौन से सहाबा को भेजा था? नहीं आता बेटा आपको इसका जवाब, तो ये जवाब आपका बेटा गलत तस्वर होगा। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबा थे जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने कुरैश मक्का की जासूसी के लिए भेजा था ग़ज़वा बदर के मौके पर। एक जवाब इनका गलत हुआ, 2 जवाब इनके दुरुस्त हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुकाबला बड़ा पड़ा है। चौथा सवाल आपकी तरफ ये आ रहा है कि बताएं, बड़ा आसान सवाल है, मंजनीक क्या चीज़ थी? मंजनीक एक तोप थी जिसके ज़रिए बड़े बड़े पत्थर मार के किले की दीवारों को तोड़ा जाता था। आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे आपका जवाब दोहराना पड़ता है, आप ज़रा ज़ोर जवाब से आवाज़ में जवाब दें। मंजनीक एक तोप थी जिसके ज़रिए बड़े बड़े पत्थर मार के किले की दीवारों को तोड़ा जाता था। दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हौसला, मैं हमेशा रोज़ाना ये बात करता हूँ कि बेटियाँ बड़ी बहादुर होती हैं और उनको बहादुर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मंजनीक एक तोप स्टाइल की उस वक्त एक चीज़ थी जो अब तोप का शक्ल, उसने तोप की शक्ल इख्तियार कर ली कि इसमें बड़े बड़े पत्थर रख के, किले की दीवारें बड़ी मजबूत हुआ करती थी तो इसमें पत्थर रख के मारे जाते थे और किले की दीवारों को तोड़कर फिर अंदर जाकर मोहम्मद बिन कासिम ने ये फतह हासिल की थी राजा दाहिर से। आप मुझे अगला सवाल बेटा आपकी तरफ, 5वां सवाल, क्योंकि आप नेशनल हीरोज़ की बात आ रही है, तो सबसे आखिरी निशान हैदर किस जवान को दिया गया? हवलदार लालक जान। दुरुस्त जवाब है जी, हवलदार लालक जान। असल में इन शख्सियात का जिक्र इसलिए आ रहा है कि ये अप्रैल में जो है इनकी यौम शहादत है जो निशान हैदर है, इसलिए इन्हीं के मुतालिक सवालात हमने रखे हैं ताकि इन बच्चों को ये ज़हन नशीन हो जाए कि हीरोज़ होते हैं और जब आप हीरोइक कोई काम करके जाते हैं तो आपकी कौम आपको याद रखती है। तो आपने ऐसा किरदार अदा करके जाना है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, कि आपको हमेशा ताकि आइंदा याद रखा जाए और आपकी खिदमत को सराहा जाता रहे। बेटा आपके 5 जवाबात में से एक जवाब गलत हुआ है, 4 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। सर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत कब हुई? टाइम मज़ा आएगी, पास कीजिए, आगे जवाब दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने भाई थे? 3 भाई थे। दुरुस्त। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? स्टॉप। जवाब दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं क्योंकि सवाल टाइम पर हो गया था। सवाल दोबारा नहीं बता सकता क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। ये ऑप्शन दिया आपको, चाहे इस टीम को भी दिया था और मैं रोज़ाना हर टीम को ये ऑप्शन देता हूँ, अगर सवाल हो जाए तो वो जब टाइम के बाद भी जवाब दे सकते हैं, ना आता हो तो गलत जवाब ना दें। जी बेटा आपका ये जवाब भी जो है वो आप ना दे सके, यानी एक जवाब इन्होंने दिया है और एक ही दुरुस्त जवाब है, जो माइनस नहीं हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, अगर गलत जवाब देंगे तो माइनस होंगे ना। तो एक जवाब दिया और एक के जवाब के नंबर इनके 5 नंबर काउंट हो गए। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा मुकाबले की हौसला अफजाई आप करते रहेंगे। ये बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, ये मजाक नहीं है नाजरीन। ये सवालात जवाबात आप खुद भी देख लीजिए कि आपको और मुझे कितने आते हैं। ये बच्चे इतनी तैयारी करके आते हैं। इस वक्त हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। 2 टीमें अपना मुकाबला कर चुकी हैं, अभी बाकी 2 टीमें बाकी हैं। उम्मीद है इतने खूबसूरत सेगमेंट को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम के सिलसिलों को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। 2 टीमें बहुत अच्छे तरीके से जवाबात देकर अपने इस मरहले को मुकम्मल कर चुकी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ। बकर ये आप लीजिए और तीसरी टीम से मुझे सवालनामा ला कर दें ताकि हम उनसे सवालात का सिलसिला शुरू कर सकें। बेटा आप अपना तारुफ करवा दीजिए, माइक ले लीजिए, दोनों माइक ले लीजिए अपने पास और बताएं क्या नाम है आपका? किंजा जमील। किंजा जमील। बेटा आपका नाम क्या है? अम्मारा अंजुम। अम्मारा अंजुम। कैसी है तैयारी आपकी? अच्छी है। बहुत अच्छी है या अच्छी है? बहुत अच्छी। ईजी है, रिलैक्स्ड है, Yes. कोई टेंशन नहीं है, सोच समझ कर जवाब देने हैं। पहला सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 4 अलक़ाबात बताएं। ताहिरा, हुमैरा, सद्दीक़ा, हुबैबतुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है जी, जवाब दुरुस्त है। ताहिरा, हुमैरा, सिद्दीक़ा, हबीबतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम आते ही कितनी मोहब्बत, अक़ीदत और शफ़क़त जाग पड़ती है, क्योंकि आखिर है तो हमारी तमाम मोमिनीन की माँ के नाम हैं, माँ के अलक़ाबात हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी
والدہ ہماری ماں، جسے قرآن نے بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمام ام المومنین ہماری مائیں ہیں. بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. یہ یاد رکھنا ہے ناظرین ہم نے، اور اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے، خصوصاً بچیوں کے لیے یہ زندگیاں ان شخصیات کی رول ماڈل ہیں. بیٹا دوسرا سوال آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی صاحبزادی کا نکاح حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے ہوا؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو یہ ان کی آپس میں محبتوں کا ایک سلسلہ ناظرین میں جو آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں، وہ وقتاً فوقتاً دیکھیں سامنے آتا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹی علی نے رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، کیونکہ بیٹیاں بندہ انسان اسی کو دیتا ہے نکاح میں جس سے بہت محبت کرتا ہے، جس پر بہت بھروسہ کرتا ہے، جس پر بڑا اعتبار کرتا ہے. تو یہ ان کے بھروسے اور اعتبار اور محبت کی کہانیاں انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. آپ نے ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا. بیٹا تیسرا سوال آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں کہ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پرچہ میں اس شخص سے حوالے کر دوں گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے جو اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں. کیا بات ہے جی، جواب درست ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پرچم میں اس کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی شان بڑی اعلیٰ اور ہمارے ایمان کا حصہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا آپ کے چاروں جوابات بالکل درست ٹھہرے، 3 جوابات بالکل درست ٹھہرے. چوتھا سوال ججز ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، ججز کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے زبردست قسم سے. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ میں نے دیکھ رہا تھا ججز جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ایکٹیو ججز بہت محدود میں زبردست. چوتھا جواب آپ کی طرف سوال آ رہا ہے بیٹا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر کو دارالامن قرار ابو دیا؟ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد یہ اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے، اسے امان حاصل ہے. تو یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ایک اعزاز جو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد آپ کو دیا، یہ شامل ہے. اگلا سوال بیٹا نیشنل ایشوز پر ہے. آپ نے بہت اچھا کھیلا، چاروں جوابات بالکل درست ہیں. اگلا سوال بھی بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا. میجر 1971 کی جنگ میں میجر شبیر شریف کو کیا ذمہ داری دی گئی تھی؟ سلمان کے سیکٹر کے ہیڈ ورک کے بند پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری دی. جواب درست ہے جی. انہیں ایک بند پر قبضہ کرنے کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی جو انہوں نے بخوبی انجام دی، اور انہی کوششوں میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی اور ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنے کہ ہم نے اپنے ہیروز کے نقش قدم پر چلنا ہے. اگلا بیٹا آپ کے 5 جوابات بالکل درست ٹھہرے. اگلے ریپڈ فائر کی طرف میں بڑھتا ہوں اور جج سر مجھے آپ جیسے یس کریں گے. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ بالکل. غزوہ بدر میں عام معافی کے باوجود کتنے افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ 4 عورتیں. درست. ابو سفیان نے اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر. درست. خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کون سا نمبر ہے؟ 4تھا نمبر. درست. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس ام المومنین کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے جی. 4 جوابات، 4 سوالات ہوئے ان سے، چاروں کے جوابات ان بچوں نے 4 سوالات ہوئے، 4 سوالات ہوئے، چاروں کے جوابات بچوں نے بالکل درست دیے ریپڈ فائر میں بھی، اور 5 جوابات اس پہلے مرحلے میں بھی آپ کے درست تھے. بہت اعلیٰ، بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت تیاری کی ہے ماشاءاللہ. آپ نے بڑی اچھا، ساری ٹیمیں بہت اچھا تیاری کر کے آئی ہیں، بہت اچھا کھیلا ماشاءاللہ. اب جو ہے اگلی ٹیم کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ابوبکر یہ آپ لے لیجئے بیٹا اور مجھے اگلی ٹیم سے آپ سوال نامہ لا کر دیجئے تاکہ ہم اگلی ٹیم کی طرف بڑھیں. جی بیٹا چوتھی ٹیم جو ہے کیسی، آپ نام بتائیں اپنا بیٹا جلدی سے. سجاول. عمر صدیق. کون سا اسکول؟ الفلاح پبلک اسکول. بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے، بہت اچھے. دوبارہ سے نام بتائیں اپنا، مائک میں آواز نہیں آئی ذرا تیز. سجاول. آپ کا نام بیٹا؟ عمر صدیق. الفلاح پبلک سیکنڈری اسکول. بہت اچھے بیٹا، شاباش شاباش. تیاری اچھی آپ کی؟ جی. پہلا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کون سی پشت پر جا ملتا ہے؟ باپ کی طرف سے 8ویں اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت کا نانا. کیا بات ہے جی، جواب درست ہے. والد کی طرف سے 8ویں اور والدہ کی طرف سے 11ویں پشت پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ آپ علیہ السلام سے جا ملتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلقات کتنے گہرے اور کتنے قریبی اور کتنے مقدس اور مقدم تھے. اگلا جواب بیٹا سوال آپ کی طرف کہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے 3 سال پہنچنے ہی گویا آرام سے تھوڑا سانس لیں اور مائک کو نزدیک کریں، زور سے جواب دیں. پھر گویا سورہ کوثر شروع سے جواب دیں. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ 3 سال پہنچتے ہی گویا سورہ کوثر کی پہلی تفسیر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش، جواب درست ہے ان کا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، اصل میں واقعہ کچھ اس طرح سے مختصر سا کہ کفار نے، مشرکین نے نبی علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا تھا. جب آپ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ آپ علیہ السلام کی نسل تو باقی نہ رہے گی، آپ علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے، بس یہ دین بھی ختم ہو جائے گا. تو اس پر نبی علیہ السلام بڑے خفا تھے، رنجیدہ تھے. تو پھر سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ آپ نہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اور پھر جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت گویا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کو یہ لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ جیسے سورہ کوثر کی جو عملی تفسیر جو ہے وہاں سے شروع ہوئی کہ حسن رضی اللہ عنہ سے پھر نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ کی اولاد کی کثرت ہوئی. تو جواب آپ کا بالکل درست ہے بیٹا. 15 رمضان حسن رضی اللہ عنہ کی یوم پیدائش. تیسرا سوال بیٹا آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کون سی زوجہ محترمہ سے پیدا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی. جواب درست ہے، جواب درست ہے. آگے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماریا قبطیہ سے رضی اللہ عنہ سے پیدا. جواب درست ہے بالکل. سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد، نبی علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی. جواب درست ہے بیٹا بالکل. اور اگلا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ ہے کہ دیبل پر حملہ کرنے سے قبل محمد بن قاسم نے کن شہروں کو فتح کیا؟ بلوچستان کے موجودہ شہر پنجکور اور ارمابیل کو بھی. جواب درست ہے جی، بالکل درست جواب ہے جی. محمد بن قاسم نے اس سے پہلے پنجگور اور ارمابیل کو بھی یہ فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے دیبل کی طرف بڑھے تھے اور یہ فتح حاصل کی تھی. یہ لیجنڈز ہیں جی ہمارے. 5واں سوال بیٹا نیشنل ایشوز پر آپ کے سامنے کہ 23 مارچ کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے، یعنی دفتری زبان میں سو کیا یوم پاکستان. یوم پاکستان. جی ناظرین، اب ان سے جو سلسلہ ہے وہ ریپڈ فائر کا ہے. 5 کے 5 جوابات ان بچوں نے درست دیے ہیں اور اب ریپڈ فائر پر دیکھتے ہیں کیا ترتیب بنتی ہے. اب جی جیسے سر آپ ریڈی ہیں بیٹا، سر یس کریں. یس. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھائیوں میں کون سا نمبر تھا؟ 4تھا نمبر. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب کس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا؟ مود الجیران کے مقام. درست. محمد بن قاسم سے پہلے 2 حملوں کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی. درست. 4 جوابات بالکل درست ہیں ان کے. بہت اچھا مقابلہ کیا بیٹا آپ نے، بہت اچھا کھیل رہے ہیں آپ لوگ سارے اور اتنی بہترین تیاری ناظرین ان بچوں کی. اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو پتہ ہے ایک بریک کا وقت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے رحماء و بینہم کے حوالے سے صحابہ و اہل بیت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور میں پیارے سے ابو بکر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک پیاری سی بریک لے لیں. ہاں میں تو پیارا ہوں مگر بریک پیاری نہیں ہوتی، مگر لینی تو پڑے گی. اب ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ایک مرتبہ پھر ویلکم بیک. آپ کا میزبان بابر جدون آپ کے ساتھ دی انٹیلیجنٹ برینز کو اس شو لے کر حاضر. اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے واقعے کا جو کہ رحماء و بینہم کے حوالے سے روزانہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا قصہ اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت کا ذکر کیا کرتے ہیں. تو میں آپ سے اس وقت آج جو واقعہ رکھوں گا وہ یہ رکھوں گا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ساتھ مسجد نبوی سے نکلے اور ایک کسی سمت جا رہے تھے. تو راستے میں انہوں نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا. راستے میں کچھ بچوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہیں بچوں کو کھیلتے دیکھا. تو ان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے
اور انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا بڑے پیار بڑی شفقت کے ساتھ, کیونکہ نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے نبی کی ہر شان, اپنے نبی کی ہر ادا کو جو ہے وہ یاد رکھ کے دہرایا کرتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے. تو ان کے آپ علیہ السلام کے نواسے کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور کہنے لگے کہ آپ پر کیا کہتے ہیں. ناظرین جملہ سنیے گا, ناظرین میرا جملہ سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہیں. ابو بکر فرماتے ہیں حسن کو, اور پھر اس طرح کہ آپ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ ہیں, علی سے مشابہ نہیں ہیں. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ساتھ کھڑے تھے وہ مسکرانے لگے. ناظرین یہاں دیکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی محبت میں, کیونکہ پتہ تھا کہ حسن سے محبت محمد کو بہت زیادہ ہے. تو جو چیز نبی علیہ السلام کو پسند, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند, آپ کے صحابہ نے ساری زندگی اس کی پیروی کی اور اہل بیت کو اپنے خاندانوں سے مقدم جان کر اہل بیت کے ساتھ محبت کا تعلق ہمیشہ استوار رکھا. ناظرین یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف. اور آج ہمارے مہمان جناب محترم رفیع اللہ صاحب ہیں. سرکار بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا. کیسا لگا سر آپ کو ہمارا پروگرام, کیسا سیگمنٹ آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑی سی اونچی آواز میں گفتگو کریں. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, وقت دیا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اور بہت خوشی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے جو حالات واقعات ہیں اس پہ آپ تبصرہ کرتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں. اور یہ ہمارے قوم کے لوگوں کو, ہمارے افراد کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے پورے ایک ملک کے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے پورے ملک میں بڑے اچھے اثرات جائیں گے. اور یہ جو واقعات حالات ہے یہ ہم پہ سمجھنا فرض ہے اور اس کو عمل کرنا بھی ہم پہ فرض ہے. اور خصوصی طور پہ جو پاکستان کی تاریخ آپ بیان کرتے ہیں, ہمارے روز کی باتیں کرتے ہیں, ان کے حالات واقعات بیان کرتے ہیں, تو ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے کس طرح قربانیاں دی ہے اور ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. یعنی ہمارے نیشنل اور ہمارے اسلامک ہیروز ہمارے جو ہیں ان کا رول ہے, ان کو فالو کرنا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ذریعے. آج اگر ہم ہمارے گھروں میں کلمے پڑھے جاتے ہیں, دین ہے, نماز ہے, دیگر چیزیں ہیں, ضروریاتی زندگی, تو ان کی بدولت ہے, ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہمارے گھروں پہ دین ہے. اور اسی طرح پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی, ہماری فوج نے قربانیاں دی ہے, جن کی وجہ سے آج ہمارے پاکستان ملکی حالات واقعات الحمدللہ اچھے بڑھتے جا رہے ہیں اور دین کی ایک فضا پاکستان سے پورے ملک میں جو نا وہ چلتی پھرتی جا رہی ہے اور دین کا ایک بڑا کام پاکستان سے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو سراہا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. سب بہت بہت شکریہ. میں اپنے ججز کی طرف بڑھتا ہوں اور سب سے پہلے میں محترم جناب انعام صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے ہیں. سر آپ دی انٹیلیجنٹ برینز کو اسکولس پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو سر پیس ڈسٹرکٹ ساؤتھ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کس حوالے سے بچوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, کس انداز میں بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ہمیں بڑا فخر ہے آپ کے اوپر جو پیس کی ماشاءاللہ یہ بنی ہے ٹیم. پہلے بھی اسکول سے کام ہو رہا تھا ماشاءاللہ, لیکن اس پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے میں بولتا ہوں کہ یہ ایک الگ ہی انداز ہے, الگ ہی ایک طریقہ کار ہے. بچوں میں اسلامی جو ہے صحابہ کرام کا یا وفات ان کے ذہنوں میں آپ ماشاءاللہ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی اپنے اسکولوں میں کام کر رہے ہیں اور ایک نیا جذبہ آ گیا بچوں کے اندر. اسکول بہت خوش ہیں بچے ان پروگراموں کو دیکھ کے اور جس طرح یہ بچے ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں. دیکھیں اسکول بہت سارے ہیں, انگلش اسکول ہے, میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے وہ جوابات شاید دے سکیں جس طرح یہ ماشاءاللہ بچے تیاری کر کے آئے ہیں. اور دیکھیں اتنے اس میں بچے شرما بھی جاتے ہیں لیکن گھبرا بھی جاتے ہیں. انہوں نے جو جوابات دیے ہیں مجھے بہت خوشی ہے اور میں اس کا آپ کو کریڈٹ اور پیس ماشاءاللہ جو ذمہ داران ہیں یہ پورا جو پلیٹ فارم ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزائے خیر دے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. شکریہ سر, بہت شکریہ. اب جناب ارمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ پیس کے جو ہیں وہ کور کمیٹی سینٹرل کمیٹی کے رکن ہیں اور بڑے ہی سرگرم کارکن ہیں
اور ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے ارد گرد اسکولوں کو بڑا سپورٹ کیا اور لے کر چلے. ہر قسم کے معاملات میں اسکولس کو سپورٹ کرتے ہیں, بچوں کے لیے بڑے ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. سر کیسا آپ پیس کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں, تو پیس کو کیسا پا رہے ہیں آپ, کیسا کام کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بابر بھائی دا انٹیلیجنٹ برین تو 3-4 سال سے کام کر رہا تھا, میں 3-4 سال سے تھا, لیکن الحمدللہ ابھی پیس کے ساتھ دے کر اور آگے انشاءاللہ پروگراموں کو لے کر جائیں گے, ساتھ مل کے لے کے جائیں گے. لیکن رمضانوں کا بابرکت مہینہ ہے. بابر بھائی آپ نے بہت محنت کی, اور کراچی کے مختلف علاقوں سے ہم اسکول لے کر آتے ہیں یہاں پہ پروگرام کے لیے. اس سے پہلے ہمارا پروگرام جو چلتا تھا انٹیلیجنٹ برین کا, تو شاید اتنے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے فیوریٹ ہیرو کے حوالے سے نہیں علم میں تھا. لیکن ابھی میٹرو نیوز کی جانب سے جو ہمارا یہ سیگمنٹ شروع ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس سے ہم مزید بھی محنت کریں گے, اور مختلف کراچی کے آگے پورے پاکستان کے اسکولوں کو زبردست انشاءاللہ ہم یہ خبر پہنچائیں گے, آگے جائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے فیوریٹ ہیرو صحیح ہے, ہم اس کو بھول چکے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. جس سے بارے میں ہم پوچھتے ہیں, کسی بچے سے بھی پوچھتے ہیں, چاہے انٹر کا بچہ ہو, میٹرک کا بچہ ہو, فیوریٹ ہیرو کے حوالے سے پوچھتے ہیں, تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں, شاہ رخ خان کی طرف, سلمان خان کی طرف چلے جاتے ہیں. جی جی, یہ ہمارے ینگ جنریشن جتنے بھی یار ہیں اس کو یہ علم میں یہ بات نہیں ہے. ہم نے پہلے بتانا ہے کہ اصل نبی علیہ السلام ہے, اسی کو اپنانا ہے ہمیں, اور پھر آپ علیہ السلام کے فالوورز, اور پھر اس طرح یہ ترتیب ہماری بالکل انشاءاللہ یہ ہماری پوری ٹیم بہت اعلیٰ ساتھ ورک کرے گی انشاءاللہ. سر آپ نے رزلٹ مرتب کرنی ہے دونوں ساتھ, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہلے اناؤنس کر دیجیے. بیٹا جس کی پوزیشن سر اناؤنس کریں گے آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے تاکہ پتہ لگے کون سے اسکول. آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائیں, یہاں سے تھوڑا سا اسٹارٹ ہو جائیں بیٹا. جی سر فرسٹ پوزیشن اناؤنس کر دیجیے کس کی ہے؟ 2 سیم ہو رہے. اچھا میچ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. کل بھی دونوں ٹیم فرسٹ آئی ہیں ماشاءاللہ, آج بھی. جی جی, الفلاح اسکول بیٹا ہاتھ اٹھائیں, کلیپنگ کریں بیٹا ان کے لیے. جنا اسکول کا فرسٹ آئے ہیں بیٹا, ہاتھ اٹھائیں. دونوں ٹیم فرسٹ آئی ہیں, بہت اچھا, سیم ہو گئے دونوں, بہت ماشاءاللہ, بہت اچھا جی, بہت اچھے بہت اچھے. جی سر سیکنڈ پوزیشن پہ آ رہے گولڈ ماڈل اسکول, ڈان ماڈل اسکول ہے جی, ڈان ماڈل اسکول سیکنڈ پوزیشن. ویری ویل ڈن جی, ویری ویل ڈن. آپ کی میم آپ کے ساتھ بڑی محنت کرتی ہیں, ساری اپریسیشن کریڈٹس آپ کے پرنسپلس کو جاتے ہیں بیٹا, جو آپ کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر لے کر آتے ہیں. جی سر تھرڈ پوزیشن. سر تھرڈ پوزیشن لائبہ چلڈرن اکیڈمی کے لیے کلیپنگ کریں گی. تھرڈ پوزیشن ہینڈ ریز کریں بیٹا تاکہ پتہ چلے لائبہ چلڈرن اکیڈمی ہے. بہت شکریہ. یہاں پر ابھی انعامات کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ناظرین میں آپ سے یہ ایک مرتبہ پھر یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ روزانہ کی بنیاد پر 11 بجے سے 12 بجے دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو, ناظرین یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے, اپنے بچوں کو دکھانا بڑا ضروری ہے. اس میں جو انفارمیشنز دی جا رہی ہیں یہ یقین جانیں میرے آپ کے لیے, میرے بچوں کے لیے, اس نسل کی بڑی ضروری ہے. جب یہ ان شخصیات کو فالو کریں گے, پڑھیں گے, اور ان کی زندگی پر جب یہ ریسرچ کرنے جائیں گے, جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا, ہمیں کسی دوسرے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہیروز دراصل ہمارے پاس ہیں اور انہی ہیروز کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کل دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی روزانہ 11 سے 12 اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ صبح 7 سے 8 بجے تک. بہت شکریہ. السلام علیکم.